الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. الحمدللہ وحدہ لا شریک له کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حقیقی ہمارا مددگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. اور درود رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر جن کو رب تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور جن کو رب تعالیٰ نے حق عطا فرمایا، اور جن کے سب کے رب تعالیٰ نے بہتر دنیا تک اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا. حضرات محترم ملاد بھی آج کے جمعہ مبارک 2025 نومبر کا یہ جمعہ مبارک ہے. انشاءاللہ کریم ہم آج کے اس بیان جمعہ مبارک خطبے میں چند یقینیں سننے کی کوشش کریں گے. ان کے موجودہ حالات کے پیش نظر مختلف چیزیں بیان کرنے کی ضرورت پیش ہے، اور اس کو آپ اگر فرمان دینا چاہیں اتحاد اور حالات کا تناظر. یہ جو اتحاد ہے یہ حالات کے پیش نظر بہت ضروری ہے، اور اتحاد یہ انسان کے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لا سکتا ہے. اتحاد وہ نعمت ہے جو بڑی بڑی قوموں کو ایسی ترقی دلاتا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس ترقی کو کامیابی کو یاد رکھتی ہے. اور دوسری بات رب تعالیٰ کی مدد ہے، اور تیسری بات رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور چوتھی بات احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. یہ چار چیزیں کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی اگر چاہا. پہلی بات کہ رب تعالیٰ کو اتحاد پسند ہے. رب تعالیٰ کو چند ایک جگہ پہ عبادت کرنا پسند نہیں، حتیٰ کہ رب کے سوا جو عبادت کرے سجدہ دیر ہو تو اگر عبادت کا سجدہ ہے تو یہ کفر ہے، اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور رب حقیقی ہمارا ایک ہی معبود ہے، مجازی بھی کوئی معبود نہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ایک ہے، تو ایک کی جو طاقت ہے، جو عطا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. اور جب وہ ہمارے لیے اتحاد کو پسند فرماتا ہے تو پھر ہمیں بھی متحد ہوگا اپنی زندگی کے شکل و گزارنے میں. مشکلات کیسی ہوں اور حالات جیسے ہوں ہمیں متفق ہونا ہوگا. میں اپنا واقعہ ایک مختصر کہانی سے شروع کروں گا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے. کیونکہ جب کہانی کی واقعہ قصہ سنایا جاتا ہے تو بہت سی توجہ ہماری اس طرف آ جاتی ہے. توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں. ایک کسان کے گھر میں ایک چوہے نے ڈیرا جما لیا. چوہا آپ کو پتہ ہے فطرت ہے نقصان پہنچانا اور چیزیں کو کترنا. کسان نے تنگ آ کر چوہا پکڑنے کے لیے ایک کھڑکی ایک پنجرا منگوا لیا. چوہے کی چوری چھپے کہیں نظر پڑ گئی کہ کسان آج پنجرا لے آیا ہے اور یہ جو پکڑنے کا شکنجہ ہے یہ میرے لیے ہی ہے، لہٰذا مجھے اپنی مشکل میں اپنے جو میرے دوست ہیں انہیں اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. چوہا چلا کبوتر کے پاس بڑے بوجھل پاؤں سے، بڑے گمبھیر دل سے پریشان ہو کر کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں اور میں اپنا یہ مسئلہ شیئر کروں. تو چوہا جا کر جب کبوتر کے پاس جاتا ہے، ارے میاں بتایا تم نے کسان نے میرے پکڑنے کے لیے ایک شکنجہ تیار کیا ہے. اس نے کہا جا تیرے لیے ہے نا، میرے لیے تو نہیں ہے. حصہ بھی اور لوٹ پوٹ ہو گیا.
اب وہ ہے نا کہ اگر زخم نہیں بچ سکتے تو مرچیں تو نہ ڈالیں، نمک نہ ڈالیں، تو اس نے بھی وہی کام کیا۔ خیر چوہے نے سوچا چلو اس نے تو میری بات نہ سنی، میں بکرے کے پاس جاتا ہوں، اس کو اپنی جو ہے وہ پریشانی بتاتا ہوں۔ پھر وہ چلا بھوجن کرنے، دل کو پیس لیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بکرے کو جا کر کہا تمہیں پتہ ہے میرے مالک نے، ہمارے مالک نے، کسان نے وہ پنجرا لایا ہے، شکنجا جو میرے پکڑنے کے لیے ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا میرا اسے کیا لینا دینا، میرا کیا بات ہے، تیرے لیے ہے نا۔ اور اس نے بھی مذاق اڑایا اور چوہا بوجھل کو لمبی دیر پھر واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میرا اس گھر میں رہنا نہیں بنتا، جہاں میرے دوست ہی میرے دشمن بنے بیٹھے ہیں، میرا مذاق کر رہے ہیں، میرے مشکل میں میرا سہارا نہیں بن رہے، میں آگے چل کر کیسے اپنی جان بچاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایک محاورہ ہے، ایک ہوتا ہے 2 یا 11 ہوتے ہیں، تنے تنہا بندہ نہیں لڑ پاتا دشمن سے۔ تو چوہا بوجھل کر چل پڑا، وہ بھی صبر کرتا رہا اور تقدیر بھی غالب آتی رہی۔ ہوا یوں کہ رات کو اسی شکنجے کے اندر ایک سانپ آیا اور شور دیا، کسان کی بیوی کو اندازہ ہوا کہ چوہا پھنس گیا ہے۔ اس نے جا کر اپنا ہاتھ رکھا، جو سانپ تھا اس کی دھوپ پر ہاتھ جیسے آیا، سانپ نے مڑ کر پلٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے ڈس لیا۔ کیونکہ زہریلا سانپ ہو تو بعض دفعہ اسی وقت وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیسی حکیم ہوا کرتے، اس نے جا کر کسان نے حال موجود ہے اس عورت کا، لیکن جس کو نہ بہت سارے کبوتروں کی یخنی، کبوتروں کا گوشت کھلانا ہوگا پھر یہ ٹھیک ہوگا مسئلہ، جس کا جو زہریلا پن ہے یہ اتر جائے گا۔ اور جو کسان کا نہ او دیکھا نہ تو واپس آیا تو کبوتروں کی لین لا کے سب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ کبوتر بھی چوہے کے نیچے آ چکا تھا، جس نے دیر کے ٹائم اس چوہے کی مشکل کا مذاق بنایا۔ اور یہ جو کسان کی بیوی تھی زہر کو جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی، یہ بھی دنیا سے چل بسے۔ بس کچھ وقت تھا پھر رشتے دار آنا شروع ہو گئے۔ رشتے داروں کے آنے پر دور دراز کے لوگ جب آتے ہیں تو ظاہر ہے بعد میں کھانا کھانا ہوتا ہے۔ کسان نے مالک نے جا کر چولہے کے ذریعے اس بکرے کو بھی ذبح کر دیا۔ اتنے میں جو چوہا تھا وہ دور نکل چکا تھا۔ اب ہمیں سیکھنے کو کچھ ملتا ہے، جب ہم کسی مشکل کے اندر ہوں، ہم کسی کو اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم مسئلہ ڈسکس کسے کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے وہ اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، یا وہ ہماری مشکل کا بھی مذاق اڑائے گا، ہمارے زخموں پہ بھی مرچیں چھڑکنے اور نمک چھڑکنے کا کام کرے گا۔ یہ پہلا ہمیں جو ہے وہ سٹیپ لینا ہوگا کہ ہم نے اپنی مشکل، اپنی جو ہے وہ مشاورت کس سے شیئر کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں نہ او دیکھا جاتا ہے نہ تو دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اپنی مشکل کسی سے بھی شیئر کر لیں۔ وہ بھائی لوگوں کو آپ کی کمزور پہلو چاہیے ہوتے ہیں، جب آپ کا کمزور پہلو کسی کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ تو بٹن کی طرح آپ کو دباتا رہتا ہے، بلیک میل کرتا رہے گا کہ کب جناب آپ کو اس نے دبانا ہے اور مزید آپ سے رات لینا ہے، کب اس نے دبانا ہے آپ کو کمزور کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ سے ہم سے اپنی مشکل شیئر کرتا ہے، چاہے وہ رشتے داری کے اعتبار سے ہو، دوستی کے اعتبار سے ہو، اب موجودہ تناظر اور حالات کے اعتبار سے ان کی صالحیت کی بات ہو، یا جناب والا مختلف اداروں اور سیاسی سماجی معاملات کے بیچ ہو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم سے جو مشورہ لے رہا ہے، ہم سے جو بات کر رہا ہے، ہم سے جو مدد مانگ رہا ہے، ہم مدد کرنے کو قادر بھی تھے، اچھا مشورہ دینے کے قادر بھی تھے، تو کیا ہم نے ان کی مشکل دور کی، مدد کی، کیا ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی جو ہے وہ مشاورت میں رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو پھر یاد رکھیں جب آپ پر مشکل رہے گی تو آپ ہی اکیلے ہوں گے، تنہے تنہا ہوں گے۔ یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا ہے تو آپ اس میں عمل کریں، آمین۔